إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قابل صدر احترام سامعین کرام، بزرگان اعظام اور برادران اسلام، ماہ سفر کی آمد ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جیسے محرم ہے، دیگر مہینے ہیں، اللہ نے ان کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔ جب سے آسمان اور زمین کی اللہ نے تخلیق کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ، دنوں میں سے کوئی بھی دن، وقت میں سے کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہوتا ہے۔ جاہلیت کے دور میں یہ خیال تھا، نظریہ تھا کہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے، لوگ اس میں سفر کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا سفر کریں یہ نقصان ہو جائے گا، کاروبار نہیں کرتے تھے، آغاز کاروبار کا نہیں کرتے تھے، نقصان ہو جائے گا۔ یہ دور جاہلیت کی بات ہے۔ جب رسول کریم علیہ السلام نبی بن کے اس معاشرے کے اندر آئے، آپ علیہ السلام نے بہت ساری معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بدعات، خرافات، شرک، آپ نے ان کو روکا، شرک کی تردید کی ہے، توہم پرستی کو رد کیا ہے۔ ایک مسلمان کو
ایک اچھا عقیدہ عطا فرمایا ہے، مسلمان کو باہمیت اور باغیرت بنایا ہے، عقیدہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جہاں اور بہت ساری معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی جو بیماریاں تھیں ان کا علاج کیا، اسی طرح آپ علیہ السلام نے اس بات کا بھی رد کیا کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح البخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا عتبہ ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر، کوئی بھی بیماری طبعی طور پر ایک دوسرے کو لگتی نہیں، متعدی نہیں ہوتی، جیسا کہ عام خیال ہے کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو منتقل ہو جاتی ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مرض بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک مسلمان کا یہ نظریہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لہذا آپ نے فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر بدشگونی کا ایک دورہ تھا۔ بدشگونی کیا تھی اس دور میں؟ بدشگونی یہ تھی، سفر کرنا ہوتا نا، پرندہ لیتے، پرندے کو اڑا دیتے، پرندہ دائیں طرف جاتا تو کہتے سفر مبارک ہو، سفر کیا کرتے تھے۔ اگر پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا کہتے سفر منحوس ہے، اب سفر نہیں کریں گے، جائیں گے نقصان ہو جائے گا، کوئی ڈاکو لوٹ لیں گے اور جان کا خدشہ ہوگا، سفر نہیں کرتے۔ اس کو طیرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طیرہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ غلط نظریہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ توکل کس پر؟ اللہ پر کرنی چاہیے۔ لہذا لا طیرہ، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے مردہ الطیرہ عن عملہ فقد اشرک، جو انسان بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک جاتا ہے شرک کرتا ہے، یہ شرک کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، رسول کریم علیہ السلام نے اگلے الفاظ جو فرمائے ہیں وَلَهَامَّ، الو بھی منحوس نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج ہے نا، جس گھر کے اندر، جس دیوار پر، جس درخت پر الو بولتا ہے وہ درخت منحوس ہے، دیوار منحوس ہے، گھر منحوس ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ فرماتے اللہ ہاں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح دیگر پرندے ہیں، الو بھی ایک پرندہ ہے، اس کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ یہ اللہ کے نبی نے اس دور میں جاہلیت کے جو باتیں تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا رد فرمایا۔ اسی طرح یہ بھی بیماری تھی جو سفر کے مہینے میں تھی، سفر کا مہینہ آتا تو کہتے ہیں منحوس مہینہ آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ عربی زبان میں جو سفر ہے نا، عربی میں سفر کا معنی تھا خالی ہونا، اس سے وہ بدشگونی لیتے تھے کہ سفر کا مہینہ خالی ہے، لہذا اس میں کاروبار کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، اس میں شادی بیاہ کریں گے تو وہ چل نہیں سکے گی۔ اسی طرح وہ کرتے سفر کریں گے، سفر کیا ہے وہ نقصان ہوگا، اور آج بھی وہ باتیں موجود ہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اور آج کا جو دور علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، قرآن کی تعلیمات عام ہیں، حدیث عام ہے، پبلک مقامات پر ہر جگہ نیٹ کا دور ہے، اور علم ہر سو پھیل چکا ہے۔ قرآن کے تراجم موجود ہیں، حدیث کے تراجم موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی ایسے افراد موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے نظریات، جن کے عقائد باطل عقیدے ہیں، باطل عقائد ہیں، توہمات ہیں، اور ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، توہم پرستی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، یوں ہی محرم کا مہینہ چڑھتا ہے نا، محرم سفر میں کوئی بھی آپ کو شادی نظر نہیں آئے۔ آپ دیکھ لیں، اب جتنے بھی شادی ہال نہ خالی پڑے، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ کوئی شادی نہیں کرے۔ کیوں نہیں بھی؟ سفر کا، محرم کا مہینہ جو ہے نا
یہ جناب حسین شہید ہوئے تھے، ان کے اکرام میں شادی نہیں کریں گے، اور اسی طرح آگے سفر کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے، اس لیے ہم شادی نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ غلط نظریہ ہے۔ سفر کے مہینے میں کیا تاریخ اسلام میں کسی کی شادی نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ صحابیات کی شادیاں ہوئی ہیں۔ سفر کے مہینے میں پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے۔ سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفار کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، جنگ بوات ہوئی ہے، جنگ بدان جو ہے سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ اور تابعین ان مہینوں کو وہ منحوس خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمیں درس دے کے چلے گئے، لا سفر، سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے، اس سے بشگونی لینا یہ غلط ہے، یہ نظریہ رکھنا غلط ہے، عقیدہ بنا لینا کہ منحوس مہینہ ہے، کاروبار کریں گے، کاروبار کا آغاز کریں گے تو اس میں مندہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس عقیدے کا رد کیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا، میرے بھائیوں، ایک مومن بندے کا عقیدہ اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ توحید ہونا چاہیے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک کس کو سمجھے؟ اللہ وحدہ لا شریک له۔ یہی خیال ہوتا ہے نا کہ سفر کے مہینے میں نقصان ہو جائے گا، تو ہم سفر کے گویا کہ سفر کے مہینے کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جس طرح کہ جو مشرکین سمجھا کرتے تھے۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نظریے کا رد کیا ہے، قرآن نے اس کا رد کیا ہے، بلکہ یہ نظریہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ماہ سفر نقصان کا مہینہ ہے، اس میں کیا ہے؟ نقصان ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ ایک شخص اپنے بازو پر امام ضامن باندھ لے، جیسا کہ لوگ باندھتے ہیں۔ امام ضامن بعض مخصوص ایک طبقہ ہے، وہ نقصان سے بچنے کے لیے امام ضامن باندھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے امام ضامن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رسی ہے، یہ جو ٹکڑا ہے، یہ دھاگا ہے، یہ ایک ضامن ہے، آپ کو بچا لے گا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں یہ نظریہ ہے کہ یہ جو 12 امام ہیں نا جناب علی سے لے کر کے، ان کی لڑی سے کہ یہ ایک دھاگا چلا آ رہا ہے، اور ان کے کیا وجہ سے اگر کوئی انسان یہ دھاگا باندھ لے گا، یہ کہ نقصان سے بچ جائے گا۔ امام ضامن ہو، دھاگا ہو اور اس طرح چھلا ہو، یہ باندھ کر یہ نظریہ رکھا جائے کہ مجھے یہ بیماری سے، نظر بس سے، اس طرح حادثے سے، جادو سے بچا لے گا، یہ میرے بھائیو شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس انسان کا اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ کیا ان دھاگوں پہ اور ان چھلوں پہ اور ان ایمان ضامن پہ ان کا اعتماد توکل ہے؟ یہ غلط نظریہ ہے میرے بھائی۔ قرآن مقدس پڑھ کے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈنکے کی چوٹ پر ان کو کہہ دیں، فرما دیجئے، اس اعلان کو عام کر دیجئے، لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد خود بھی اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء، نبیوں کے نبی، جنوں کے نبی، انسانوں کے نبی، سب کے نبی پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ میں محمد بھی اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا بہت ساری خیر کو اکٹھی کر لیتا اور مجھے نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو ایمان والی قوم کے لیے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ان کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ آپ کا کام تھا۔ آپ عالم الغیب نہیں تھے نبی۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی ایک طبقہ موجود ہے، نبی کو عالم الغیب باور کروانے پہ زور لگاتا ہے، چاہے وہ جاہل عوام ہو، چاہے وہ مولویوں کا طبقہ ہو،
کہ نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب تھے، بلکہ کہتے ہیں عالم ما کانا، جو ماضی میں ہو چکا اس کو بھی جانتے تھے، عالم ما یکون، جو مستقبل میں ہونے والا تھا نبی کو اس کا بھی پتا تھا۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے نبی کریم کو کہہ دو کہ اگر میں غیر جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر کو بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا۔ یا قرآن سچا ہے، آپ سچے ہیں؟ ہاں ہاں قرآن تو سچا ہے، تم سچے نہیں ہو سکتے ہو، تم جتنے مرضی کے باتیں کر لو، تمہاری باتیں غلط ہیں لیکن قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا غزوہ احد کے بعد یہ آیات اتری جس میں نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک پر زخم آیا، آپ کو نقصان ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے پیغمبر کہہ دیں اگر میں اپنی نفس کا مالک بھی نہیں، اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس آیت پر غور کیجیے میرے بھائیوں۔ جب امام المجاہدین، امام الانبیاء، امام الموحدین پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر جو آپ سے کم تر ہیں، آپ سے نیچے جو ہیں، جو بھی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، وہ نفع نقصان کا مالک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی کائنات کے اندر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ بنا لیں کہ ماہ سفر جو ہے، سفر کا مہینہ، یہ بھی نقصان نہیں دے سکتا ہے، نفع نہیں دے سکتا ہے۔ نقصان وہی ملنا ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، پرافٹ اور نفع وہی ہونا ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اور جگہوں پہ فرما دیا ہے کہ جو تم کو مصیبت آتی ہے اللہ نے لکھ دی ہے، جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہے، سب کچھ جو ہے جو ہونا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیں پیغمبر کہ جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے اللہ نے قسمت میں اس کو تحریر کر دیا ہے۔ یہ نقصان جو آنے والا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی نفع آنے والا ہے اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر چیلنج کیا ہے۔ چیلنج کیا دیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے پیغمبر ان مشرکین کو کہہ دیں مجھے بتلاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، لات، منات، عزا، جن کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، آؤ ذرا ادھر، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانے پہ آئے تو کیا یہ سارے کے سارے اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اگر میرا اللہ مجھے رحمت پہنچانے پہ آئے، نفع دینے پہ آئے، خوشحالی دینے پہ آئے، اس خوشحالی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ یہ اس آیت میں چیلنج ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، درختوں کی پوجا کرتا ہے، اور اس طرح قبروں کی پوجا کرتا ہے، اس میں سب کے لیے چیلنج ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نفع نقصان کا ان کے پاس اختیار ہے، نفع نقصان کے مالک ہیں، تو پھر آئیں، اگر اللہ نقصان پہنچانے پہ آئے تو کیا وہ نقصان روک سکتے ہیں؟ اگر نفع دینے پہ آئیں تو کیا وہ نقصان جو نفع ہے اس کو روک سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں۔ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنے چاہیے۔ یہی ایک مومن کا میرے بھائیوں نظریہ ہونا چاہیے کہ نفع دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ نقصان کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کا یہ نظریہ عقیدہ بنایا کرتے تھے، بلکہ چھوٹے بچوں کو یہ سبق دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، آپ کے پیچھے گدھے پر سوار ہیں اور نبی کریم علیہ السلام عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو بہت ساری باتیں بیان کی، اور اس میں یہ بھی فرمایا اے عبداللہ کہ جب بھی آپ نے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔
اور اللہ کو اپنے سامنے پاؤ، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنفَعُوكَ، ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نفع دینے پہ آئے، اول تا آخر سارے اکٹھے ہو جائیں، تجھے نفع نہیں دے سکتے۔ نفع وہی تجھے ملنا ہے جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان دینے پہ آئے، نقصان نہیں دے سکتے۔ نقصان وہی ملنا ہے جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ یہ کتنی کیا روشن باتیں ہیں، یہ کتنی عظیم باتیں ہیں جو نبی محترم ایک 10 سال کے بچے کو نبی کریم علیہ السلام سکھلا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے بھی نظریات کو، عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر کے شرک کا شکار نہ ہوں، خرافات اور بدعات کا وہ شکار نہ ہوں۔ ان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ انگوٹھیاں پہن لینا، یہ فروزہ جی یہ جو ہے جو پہن لیتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی ہے، یہ امام زامن پہن لیتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، وہ سفر میں جائے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے، اس پر جادو نہیں چل سکتا ہے، نظر بد نہیں چل سکتی ہے۔ یہ چیزیں کہ ہیں میرے بھائیوں سطحی باتیں ہیں، یہ قرآن و سنت سے نواقفیت کی باتیں ہیں، اللہ کے توکل پر نہ، اللہ پر توکل نہ ہونے کی باتیں ہیں۔ بلکہ ایک انسان کو چاہیے جس طرح یہ عقیدہ ہو کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا مضبوط عقیدہ ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ توکل بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا مقام پر توکل اور بھروسہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پہ توکل کرو۔ توکل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ کرنا، یعنی اسباب کو آپ استعمال کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ بھی توکل نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اپنے گھر کو آپ تالا نہ لگائیں اور کہیں اللہ پہ توکل میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، یہ غلط نظریہ ہے۔ تالا لگا کے پھر اللہ پہ توکل کریں۔ آپ اپنے سفر کر رہے ہیں، ہیلمٹ استعمال نہیں کرتے یا جو بھی حفاظتی جو چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں اللہ توکل، یہ غلط نظریہ ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ جیسا کوئی پیغمبر، کوئی ایسا توکل کرنے والا آیا ہے؟ نہیں آیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بڑے توکل کرنے والے، بڑے بھروسہ کرنے والے، اس کے باوجود جنگ کے دنوں میں آپ نے ہیلمٹ بھی پہنا ہے جس کو فوجی ٹوپی کہتے ہیں، آپ نے زرہ پہنی ہے۔ اللہ پہ توکل نہیں تھا، اللہ پہ توکل تھا۔ تو یہ چیزیں توکل کے منافی نہیں۔ ایک بدو آتا ہے مسجد نبوی کے پاس، اپنے اونٹ کو کھڑا کر کے کہتا ہے اللہ کی توکل۔ رسول کریم علیہ السلام منظر دیکھ رہے تھے، آپ نے کہا اللہ کے بندے اے عقل ثم توکل اللہ، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ سواری کو، اپنے اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پھر حفاظت فرمائے۔ آپ ایسے کھڑی کر کے باہر موٹر سائیکل آ جائیں، اللہ کے توکل پھر دیکھیں ہوتی کہ نہیں۔ پہلے اس کو کیا ہے لاک لگائیں، تالا لگائیں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، توکل کریں۔ یہ ہے توکل، یعنی یہ صحیح ہے توکل کا جو مفہوم ہے، حقیقت ہے۔ تو بہرحال اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ عز و جل پر جو توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ کما حق ہو بھروسہ کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں جب کسی کام کا عزم کرنا ہو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ توکل بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ توکل آپ دیکھیے، یہ جو پرندے ہوتے ہیں، نبی کریم نے مثال دی، مسلم احمد کی روایت ہے کہ پرندے اگر تم اللہ پہ توکل کرو، جس طرح توکل کرنے کا حق بنتا ہے اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ صبح ہوتی ہے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کے وقت واپس آتے ہیں پیٹ ان کے بھرے ہوتے ہیں۔ کیوں؟
اللہ پہ توکل کر کے نکلتے ہیں اور اللہ ان کے پیٹ کو بھرتا ہے۔ یہی مومن کا اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ محنت کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے مزدوری لگائے گا۔ تو اللہ پہ توکل بھروسہ ہو، اللہ کبھی کسی مسلمان کو پھر ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نفع نقصان کا مالک بھی اللہ کو سمجھے، اللہ پہ اس کا بھروسہ کامل طور پہ ہو۔ یہ جو مہینے ہیں سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کہنا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، جس طرح ربیع الاول، ربیع الثانی، دیگر مہینے اللہ کے مہینے ہیں۔ یہ سفر کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ نفع نہیں دے سکتا ہے، نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ نفع وہی ملنا ہے میرے بھائی جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، نقصان وہی ہونا ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر کے اس میں شادی بیاہ نہ کرنا، کاروبار کا آغاز نہ کرنا، سفر نہ کرنا، یہ غلط نظریہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک انسان اپنے ایسے نظریات بنا لے کہ اپنے ہاتھ پہ تعویذ باندھ لے، اپنے گلے پہ تعویذ باندھ لے اور امام زامن باندھ لے اور یہ نظریہ رکھ دے کہ مجھے کیا مصیبتوں سے بچائے گا، بیماریوں سے بچائے گا اور نقصان سے بچائے گا، جادو سے بچائے گا، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ایک تو توکل کی کمی ہے، جیسا کہ آپ پاس سن رہے تھے، یہ جو کام لوگ کرتے ہیں نا، امام زامن باندھ لینا، جیسا کہ ابھی ایک معروف مولوی ٹک ٹاکر نے، ایک وہ ذاکر آیا، اس نے کیا ہے اس کے بازو پر امام زامن باندھا، حالانکہ بہت معروف ہے، اس کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں نے اس کو بڑا لان تان کیا کہ آپ نے کیا کر دیا۔ اس نے پھر صفائیاں دی کہ رواداری ہے، اخلاق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسی رواداری ہے، کیسا اخلاق ہے؟ آپ توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور آپ کا یہ عمل لوگوں کو یہ ثابت کرے گا کہ امام زامن باندھنا اچھا ہے، صحیح ہے، حالانکہ یہ غلط نظریہ ہے۔ امام زامن باندھنا جو ہے یہ توکل کے منافی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے اس کا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں کہ ہیں یہ نفع نقصان کی مالک نہیں ہوتی ہیں، یہ بیماری کو روک نہیں سکتی ہیں، اور اسی طرح جو جادو ہے، حسد ہے، اس کو روک نہیں سکتی ہیں۔ جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ اللہ پہ توکل کرے، اور اسی طرح بسا اوقات یہ چیزیں شرکیہ عمل بھی بن جاتی ہیں، شرکیہ عمل بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے حدیث بیان کی ماہ سفر کے حوالے سے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر کے بشگونی لیتے ہوئے اس مہینے میں شادی نہ کرنا یا کاروبار کا آغاز نہ کرنا، یہ شرک بن جاتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ بدشگونی اس کے کام سے روک دیتی ہے وقت اشرک و شرک کرتا ہے۔ اسی طرح بیائی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جو بندہ اپنے گلے میں اپنے بازوں پر تمیمہ باندھتا ہے وہ بھی شرک ہے۔ تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کے اندر ہر اس چیز کو تمیمہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے گلے میں باندھ لے، اپنے بازو میں باندھ لے اس عقیدے سے کہ یہ جو تمیمہ ہے مجھے بیماری سے، نظر بد سے، جادو سے، مصیبت سے بچائے گا، یہ تمیمہ ہے۔ اور نبی کریم نے کیا فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، یہ شرکی عمل ہے، اس لیے اس سے باز رہنا چاہیے۔ جس طرح ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے جو بندہ ایسا نظریہ رکھتا ہے وہ شرکیہ نظریہ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو تمیمے ہیں، امام زامن ہیں، یہ جو ربڑ کے تعویذ ہیں، اسی طرح چمڑے کے تعویذ ہیں، اپنے گلوں میں لٹکا لینا، اپنے بازو میں باندھ لینا، شرکیہ عمل ہے میرے بھائیوں، اس سے باز آنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ بدعت بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ تھا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام جو اس قسم کے دھاگے باندھتے تھے نا، اللہ کے نبی ان دھاگوں کو کٹوا دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں نا، یہ بڑے دھاگے باندھتے ہیں، یہ جو لال دھاگا باندھا ہوا ہے، یہ سبز دھاگا باندھا ہوا، کیوں باندھا ہوا ہے بھائی؟ میری محبوبہ جو ہے وہ ناراض ہے، اس لیے دھاگا باندھا ہوا ہے۔
آپ نے دھاگا کیوں باندھا ہوا ہے؟ مجھے نظریں بد لگ گئی اس لیے دھاگا باندھا ہوا ہے۔ یہ کہاں سے لیا ہے جی؟ میں نے فلانی دربار سے لیا، فلانی پیر صاحب سے لیا ہے۔ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں؟ ان دھاگوں پر ہمارا اعتماد ہے، اللہ پہ کوئی اعتماد نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اور جو اللہ کے نبی صحابہ کا جو معبود برحق ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور امت کے اتنی گر چکی ہے، دھاگوں پہ اعتماد کر رہی ہے، امام زامن پہ اعتماد کر رہی ہے، ان چھلوں پہ انگوٹھیوں پہ اعتماد کر رہی ہے۔ یہ غلط نظریات ہے میرے بھائیوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک اونٹ کو کسی نے دھاگا باندھا ہوا ہے، تندی باندھی ہوئی ہے۔ نبی کریم نے اعلان فرمایا کہ جیسے جیسے اونٹ پر دھاگے باندھے ان کو کٹوا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹ میں باندھے ہوئے دھاگوں کو کٹوا دیا تھا، لیکن افسوس ہے امت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے اندر، بازوؤں میں، اپنے گلوں میں اور اپنے ہر جگہ کے وہ دھاگے باندھ رہی ہے۔ کیسا نظریہ ہے یہ؟ نظریہ تو میرے بھائیوں یہ ہندوؤں کا ہے، یہ سکھوں کا ہے۔ سکھ کڑے باندھتے ہیں، ہم نے کڑے شروع کر دیے۔ سکھ جو ہیں وہ دھاگے باندھتے ہیں، ہم مسلمانوں نے کیا ہے یہ جو دھاگے ہم باندھنے شروع کر دیے۔ یہ نظریات ہمارے گر چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ بدعات ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اس پہ متبادل کیا ہے؟ متبادل یہی ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کا سچا جو ہے غلام ہے، اس مسلمان کو چاہیے کہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرے، آپ علیہ السلام کی سیرت پر چلے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، جس طرح پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام اللہ پہ توکل کرتے تھے، جس طرح حضرات صحابہ اللہ پہ توکل کرتے تھے، جس طرح اہل بیت اطہار اللہ پہ توکل کرتے تھے، اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے وہ بھی اللہ پہ توکل کرے۔ کیا جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعویذ باندھے تھے؟ امام زامن باندھا تھا؟ ہم باندھے نہیں۔ جب وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے ہمیں بھی اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے ہمیں صبح و شام کے اذکار کرنے چاہیے۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو صبح و شام کے اذکار بیان کیے، وظیفے بیان کیے ہیں۔ خاص طور پر رسول کریم علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور اسی طرح قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں یہ پڑھ کے کیا میرے بھائیوں صبح و شام اپنے اوپر دم کیا کریں۔ اس سے بہتر کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تعویذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ میں دینا۔ تو آخر جو صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی یہ صورتیں جو پڑھ لیتا ہے وہ صورتیں انسان کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں، اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہیں۔ ان کے ترجمہ پڑھا کریں کہ اللہ نے کس طرح ان صورتوں کو اچھا تعویذ بنایا ہے۔ یہ گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے لیے ہیں۔ اپنے اوپر پڑھیں، اپنے بچوں میں پڑھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، آپ علیہ السلام اللہ پہ توکل کرنے والے، اس کے باوجود سورہ کریم ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرتے تھے، پھر صبح و شام 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ رات کے وقت جب پیغمبر سوتے تھے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ سے پھونکتے تھے، پھر اگلے جسم سے شروع ہوتے پورے جسم پر آپ دم کیا کرتے تھے۔ کیا میں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں اسیر کی بیماری ہے، پھر ہم کہتے ہیں جن چمڑ گئے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں۔ جو پیغمبر نے وظیفہ بیان کیا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو غلط وظیفے ہیں، جو غلط نظریات ہیں، جو شرکی عمل ہیں، جو بدعات ہیں، ان کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے خاص وظیفے بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے نا 3 مرتبہ صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کو کوئی بھی آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ کیا ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں؟ اسی طرح پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے وقت کوئی بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ جتنی بھی مخلوق ہے نا ان تمام سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مکمل کلمات کے ساتھ۔ تو جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کو رات کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، سانپ ہو، بچھو ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، ایک مسلمان کا نظریہ ہو، انشاءاللہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنا عقیدہ، اپنا جو نظریہ ہے مضبوط کریں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کریں۔ ان چیزوں پہ توکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ جو محرم، یہ ماہ سفر